نئے پارٹ کے ساتھ دوبارہ شروع کرتے ہیں. سر آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹیکسز کے اندر. سر ہم دیکھیں انڈسٹریز کو پاکستان میں اور اب جرنلسٹ بھی بلیم زیادہ انڈسٹریز کو کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ٹیکس کے اندر بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کی ہے. تو یہ مس میچ جو ہے, جہاں پہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے, نیشنل ٹیکس اتھارٹی کی بات کی ہے آپ نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیشنل ٹیکس اتھارٹی بن بھی جائے تو کیا پروونسز اور صوبوں اپنا مرکز کو ایک طرح کا سی سی آئی کے تھرو ایک ارینجمنٹ کرنا پڑے گا؟ میکنزم کیا ہوگا سر اس کا؟ دیکھیے, ایک تو آپ کی پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری بھی ہے اور سی سی آئی پہ سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, اور پروونسز کا حق ہے کہ جو ریونیو فیصلہ ہو گیا 18ویں ترمیم میں ان کو ملے. ہم تو کلیکشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو جائے. آخر کار 60% فیڈرل ڈویزیبل پول سے ایف بی آر کی ساری کلیکشن تو کو ملتے ہی ہے نا. فیڈریشن پیسے تو نہیں کھا رہا, حالانکہ اتنی میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل ایک غلط فیصلہ ہوا تھا 2010 میں کہ آپ 45% کی جگہ آپ اسٹیٹ اوے 57.5% پہ پہنچ گئے, اور جو فارمولا ہے وہ اٹ مینس 60% کے قریب. آپ نے اس وقت یہ ایک پرزمپشن کی کہ ریفارم جی ایس ٹی جو تھا وہ ورک کر جائے گا اور پیسہ اتنا آئے گا اور فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ نہیں ہوا. I mean, you cannot base it on a speculation and change the formula from 45 to 57. بات انڈسٹری کی ذرا میں آپ کو ایک بڑا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, پاکستان has to go through the phase of industrialization. ہمارے پاس کوئی ہائی اسکل ٹیلنٹ نہیں ہے as compared to the other countries in the region. ہمارے پاس لو اسکلڈ ورکر ہے, اور ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انڈر 30 پاپولیشن کوئی 60% ہے. That means almost 3 to 4 million people are entering the job market. We have to cater jobs for them. یہ سروس سیکٹر نہیں دے گا جابز ان کو انڈسٹریل سیکٹر ہی دے گا. دیکھیں کیا بات ہے کہ چائنا سے یا کوریا سے کوئی انڈسٹری جو ہے ڈسمینٹل ہوتی ہے بیکاز وہ ہائی ویلیو پہ جاتے ہیں, تو پاکستان کی جگہ وہ یا انڈیا جا رہی ہے یا ویتنام جا رہی ہے یا وہ کسی اور ملک جا رہی ہے, تھائی لینڈ جا رہی ہے. پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ ہم یہ ماحول کیوں نہیں کریٹ کریں؟ ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے. کیا وجہ ہے جب پاکستان کی 18 گھنٹے 2013 میں لوڈ شیڈنگ تھی اور ہم نے دنیا میں 17% ریٹرن آن منی آن دا ڈالر کی آفر دی, کوئی باہر کے ملک کا بندہ نہیں آیا, کوئی پاکستانی نہیں آیا, جو آیا تو سی پیک کا چائنیز ہی آیا نا. بالکل. تو ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا ہے جہاں پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں رہی. ساری کمرشل بینکس لون دیتے ہیں, کمرشل بینکس 90% پرائیویٹ سیکٹر لون کرتی ہے, سیٹ بینکس ہیں, اور وہ سارے جو ہیں and rightly so they are only interested in profitability not on development. سر وہ دیکھیں نا ان کے لیے سب سے بڑی نیب کو انلیش کر دیا ہے بزنس مین کے اوپر, ایف آئی اے کو انلیش کر دیا ہے بزنس مین کے اوپر, ٹیکس اتھارٹیز کو انلیش کر دیا ہے انڈسٹریز کے اوپر. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس صورتحال میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ دنیا میجر کرتی ہے اکانومی کو گروتھ میں. آپ میجر نہیں ہے ہوتے کہ جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے. اگر آپ جی ڈی پی برابر مینٹین کر لیں تو وہ آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو یہ اسٹینڈرڈ فیکٹ ہے ناؤ, اور یہ everybody knows that you need a growth of over 7% per year sustainable for at least a decade. تب آپ ٹرکی جیسی کنٹری کے لیول پہ آئیں گے اور آپ آ سکتے ہیں. ہم نے 9% جی ڈی پی گروتھ تو دیکھی ہے 2006 میں, یہ کنٹری کر چکی کہ اس میں اتنی ریزیلینس ہے. یہ ٹیررزم کے تھرو گزری ہے, یہ پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. آپ گورنمنٹ کی نیگیٹو پالیسیز بند کر دیں, آپ ان اداروں کو یار ایک دو کو پکڑ کے لٹکا دیں, بٹ پورے سیکٹرز کو برباد نہ کریں, پورے کاروبار کو برباد نہ کریں. پیسہ انویسٹ ہوگا, اکانومی کا پہیہ چلے گا, لوگ آئیں گے, پاکستان کا بزنس مین انویسٹ کرے گا تو پھر باہر کا بزنس مین آئے گا. اس وقت کوئی حالت نہیں ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی. اپنا کاروباری آدمی انویسٹ نہیں کر رہا, پیسہ کھینچ رہا ہے, نہ ہی لیکوڈیٹی اویلیبل ہے, نہ ہی ایکویٹی اویلیبل ہے. تو کیسے کام چلے گا؟ صرف امیدوں پہ تو نہیں چلے گا نا. ڈیفینیٹلی سر, آپ یہ دیکھیں کہ آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں, بینکنگ سیکٹر سب سے بڑی ڈیسپریٹ گورنمنٹ بارونگ کی طرف ہے. جب اتنی زیادہ بارونگ گورنمنٹ لے رہی ہو تو پرائیویٹ سیکٹر تو ویسے ہی کراؤڈ آؤٹ ہو جائے گا سر, اور انویسٹمنٹ کے بغیر تو گروتھ نہیں ہو سکتی. لیکن سر مجھے یہ بتائیں, لیکوڈیٹی دنیا میں لیوریجنگ کے اوپر جائنٹ لیپس ہوتی ہیں.
अमेरिका में क्या वजह है कि हर आदमी जो एक जॉब स्टार्ट करता है या एक अपार्टमेंट खरीद लेता है या घर खरीद लेता है, क्योंकि वो $5 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसमें से $50,000 अपना डालेगा, बाकी $4.5 लाख उसको बैंक देगा या फ्रेडी मैक जो अमेरिकन गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो देंगी। उससे पूरा हाउसिंग इंडस्ट्री चलती है। कारें क्यों बिकती है, क्यों ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई आदमी अपनी कैश से कार नहीं खरीदता या लीज करता है या ये करता है। आप लेवरेज नहीं देंगे। पाकिस्तान में क्या लेवरेज है? सवाए चंद सेठों की पुराने जो हैं ब्लू चिप, पाकिस्तान में कोई क्या प्रोजेक्ट लगाएगा? लोन आपको नहीं मिलता, इक्विटी आप रेज नहीं कर सकते मार्केट से, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कोई नहीं है, आप कहां से लाएंगे? अगर आप देखें, अगर आपके पास $1 लाख है और आप $10,000 करके 10 प्रोजेक्ट लगा सकते हैं बाकी बैंक से, तो 10 गुना ग्रोथ होगी ना। अगर आप एक ही प्रोजेक्ट लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान की ग्रोथ कैसे होगी? ये एक डायलेमा है जो देखिए बिट्स एंड पीसेस में स्टेट बैंक ने अच्छे काम किए हैं, वो काम कर रहा है। बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के कहते हैं कि जनाब हमारे पास स्टेट बैंक का बड़ा प्रेशर है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है और सख्त, इंतहाई सख्त उसकी पॉलिसीज है आगे पीछे। प्लस 1.9 ट्रिलियन जब आप बोरो करें इंस्टेड ऑफ 300 बिलियन, 1.6 ट्रिलियन एक्स्ट्रा बोरिंग, उसके पास लिक्विडिटी कहाँ रही है, और वो भी इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो वो बिजनेसमैन को देगा। इसमें यू नीड ए पैराडाइम शिफ्ट। आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, मैं नवाज शरीफ साहब को भी ये कहता था, बट उस वक्त हालात चढ़ रहे थे ऊपर। अगर वो ये चीजें फॉलो करते हैं तो वो 7% पे ले जाते हैं, बट क्योंकि स्टेटस को में ज्यादा बिलीव थी उस वक्त, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह नहीं कर सके। बट इधर तो कंप्लीट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना, और हम कोविड पे डाल रहे हैं। पहले भी डाल दिया कोविड में, अब भी डाल दिया कोविड में, अब खुदा ना खासा नई वेव आ गई है। ये साल तो निकल गया ना। अगर आप इस साल में, पिछले साल 1.9% ग्रोथ हुई है और इस साल आप 1 से नीचे करेंगे तो वेयर आर द न्यू जॉब्स? इकोनॉमी का क्या बनेगा? पहिया कैसे चलेगा? जॉब कैसे क्रिएट होगी? आज ना आपको बीएमआर का पैसा मिलता है, ना आपको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मिलता है, ना आपको नए प्रोजेक्ट लगाने का पैसा मिलता है। बैंक्स कहते हैं कि नए प्रोजेक्ट की तो बात ही ना करें, वो 2 साल में डिफॉल्ट हो जाएंगे। परसेप्शन इज डाउन, मंदा है। इस मंदे में कोई दुनिया की इकोनॉमी का तरक्की नहीं कर सकती। आप ये फियर और डर जो है ये बिजनेसमैन का हटाएं। बड़े बड़े अच्छे स्टेप्स हुए हैं, एमनेस्टीज 2 आ गई, स्टेट बैंक ने लिए, बट वो डर खौफ नहीं जा रहा, क्योंकि आप एक जगह अच्छा काम करते हैं, दूसरी जगह आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो बिजनेसमैन को डरा देता है। ये काम आपको सारा को इकट्ठा करके ठीक करना पड़ेगा, वरना वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू। सर देखिए ना, सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन हैं, वो पिछले दिनों नैब के चेयरमैन के बारे में और बाकी लोगों के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वो तो बता लेने के लिए, और ये कहते हैं जी कि आप प्ली बार्गेन कर लें। देखिए, उन्होंने कहा मैं पब्लिक कर दूंगा ये सारी बातें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2 चीजें हैं। अभी ये सियासी बात है, मैं वो अवॉइड करता हूं, मैं क्या चाहूंगा। देखिए नैब ने अच्छे काम भी किए हैं, एक डिटरेंस क्रिएट की है, बट अब आप किसी भी चीज की जब आपके पास पावर होती है तो आप एक लेवल, एक बैलेंस रखते हैं। ओके, आई डोंट थिंक कि ये अदारा अपना बैलेंस रख चुका है। नंबर 1, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड, मेरे कलीग रह चुके हैं मांडवीवाला, अ लॉट, अगर वो ये बात कहते, अगर उनको अपने केस से पहले, now because he has been affected and now he has realized what it is to be investigated by NAB, now he is saying it. How true it is, I think there could be some exaggeration, but overall जो बातचीत चल रही है उसके अंदर परसेप्शन ये है कि शायद वो जो बातें कर रहे हैं कुछ हद तक वो सही है। and it is very bad for an accountability अदारा जिसका काम इस मुल्क में करप्शन को खत्म करना है। अगर आप इदारे को कंट्रोवर्शियल बना लेंगे तो अगर आप अच्छे काम भी करेंगे ना तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क को इस सब चीज का नुकसान हो रहा है, हमें इसको रीडिफाइन करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, जरूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट ये बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया है, हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए सर, विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, दूसरा मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए आपने एफबीआर के अंदर बड़ा जबरदस्त काम किया, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम परसेप्शन है, और वो परसेप्शन का खासी हद तक ठीक भी है कि टैक्स चोरी काफी ज्यादा है, क्या आईआरएस के अंदर ज्यादा है या कस्टम साइज पे ज्यादा है? खासकर अंडर इनवाइसिंग के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में भी बात करें।
بہت اچھا سوال ہے. میں اپنے 3 سال میں اپنی ہر اسٹیٹمنٹ میں, ہر تقریر میں یہ کہتا تھا کہ the problem of tax collection is Pakistan is not just the tax collector, it's the tax collector and the taxpayer. ٹھیک ہے, ٹیکس پیئر جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور بعض جگہوں پہ اور بعض سیکٹرز پہ بلیٹنٹلی چوری کرتا ہے. میرے ہوتے ہوئے میں نام ہی لیتا, بزنس مین کے اونرز کے جو مینیجرز تھے ان کے اکاؤنٹ سے 3-4 ارب روپے پکڑے گئے ان کے اکاؤنٹ میں, which were inexplicable. میں نے تو بڑا ایکشن لیا, اس کا کیا ہوا میرے جانے کے بعد I do not know. FBR میں اچھے لوگ بھی ہیں, ٹاپ پہ کرپشن بہت بہتر ہو گئی تھی, لیسٹ میں گریڈ 2021 کے لیول 22 کے لیول کی بات کر سکتا ہوں. ابھی جو ٹیم آئی ہے آنسٹ ہے, آپ کی آپریشن میں بھی آنسٹ ہے, آپ کی چیئرمین بھی آنسٹ ہے, آپ کے کسٹم میں بھی آنسٹی ہے, بٹ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی. اور اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پاورز, ڈسکریشنری پاورز نیچے لے آ جاتے ہیں نا, فیلڈ پہ لے جاتے ہیں, جتنی پاور زیادہ ہوگی, جتنا ڈسکریشن زیادہ ہوگا, اتنے ہی زیادہ کرپشن ہوگی. آن ٹاپ آف دیٹ نیب جو ہے اور یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز یہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا میں نے سیریس افینس لیا تھا کہ پاکستان کا ایک ادارہ پاکستان کے دوسرے ادارے کو اٹھا کے کیسے لے جاتے ہیں. صحیح ہے, مطلب ایف بی آر کے بھائی پتا چلتا ہے کہ فلانا بندہ ریب اٹھا کے لے گیا. بھائی آپ ایف بی آر چیئرمین سے بات کریں, اس سے اجازت لیں, پہلے تو ایف بی آر چیئرمین کو کوئی انویسٹیگیٹ کرے, اگر وہ فیل کرتا ہے تو آپ کریں, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی ٹیکس کلیکٹر ٹیکس پیئر کے فیور میں فیصلہ ایک دھیلے کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے فیصلے بعد میں نیب میں چلے جاتے ہیں اور نیب کہتی ہے کہ آپ نے پیسے لے کے اس کا, اگر فرض کریں کہ ایک شو کاز نوٹس آیا ہے, اوکے, شو کاز میں کہتے ہیں کہ 1 ارب آپ کی ڈیمانڈ بنتی ہے, وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ نہیں آپ تو بالکل یہ چیزیں ہیں, وہ کہتا ہے چلو 25 کروڑ کی بنتی ہے. نیب اس کو اگلے 10 سال رگڑے گا اور اس کو 75 کروڑ کا کہے گا کہ یہ آپ نے ایکسچیکر کو 75 کروڑ کا لاس کر دیا. وہ آدمی کیوں کرے گا؟ وہ جو بھی ایکسٹریم فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ اگر پیسے نہ دو تو جو بھی ایکسٹریم فیصلہ ہے وہ کر دے. So it's there are number of problems right now. ایک پرابلم نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ بینک اگر فلانے چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, ایک آپ ایف بی آر میں یہ کرتے ٹھیک ہو جائے گا. It is a holistic approach that you need. Everything is intertwined. What the state bank does, what FBR does, what the finance ministry does. But the thing should come from the leadership. The vision is always translated from the political leadership down to the bureaucrats, not from the bureaucrats up to the political leadership. If that happens, then your policies will fail. صحیح ہے سر. سر تھینک یو ویری مچ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.